السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ناظم مجبین GDC بوتھل لیکچرر ان کامرس. میں آج آپ کے سامنے جو ٹاپک پیش کر رہی ہوں وہ ہیومن ریسورسز اینڈ مینجمنٹ سے ہے. ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ انسانی وسائل کا، جس کو ہم بولیں گے انسانی وسائل کا انتظامیہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہم اس کی تعریف بیان کریں گے. اس طرح سے یہ ہیومن ریسورسز مینجمنٹ جو ہوتا ہے، پیرول مینجمنٹ، ریکوائرمنٹ مینجمنٹ، ٹریننگ وغیرہ، انشورنس مینجمنٹ، HR مینجمنٹ، اس طرح سے امپلائمنٹ اینڈ مینیجر، سیلف سروس، یہ تمام چیزیں اب ہم دیکھیں گے. امپلائیز سجیشنس مینجمنٹ، آرگنائزیشن سروے مینجمنٹ، نیو لیٹرس اوپینین، اس طرح سے ہم دیکھیں گے یہ پالیسیز فارمس پبلشنگس وغیرہ، اور آرگنائزیشن چینج، پرفارمنس مینجمنٹ، تمام چیزیں کیا ہے، انسانی وسائل کے انتظامیہ. انسانی وسائل کا انتظامیہ جو ہوتا ہے، اس کا تعارف، انسانی وسائل کا انتظامیہ کا تعلق کسی بھی انتظام یا کسی بھی جو انتظام ہوتا ہے یا جو ادارہ ہوتا ہے میں کام کرنے والے انسانوں سے ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، ایک نئے فلسفے، نئے نظریے، نئی جیسے رسائی، حکمت عملی کا اظہار ہوتا ہے، جو کیا ہے ادارے کی افرادی قوت کے وسائل اور اثاثے کے طور پر ظاہر کرتا ہے، نہ کہ صرف کیا ہے اس کے کام کرنے والے ہاتھ اور ذمہ داریوں کے طور پر ہو. انسانی وسائل کے معنی کیا ہوتے ہیں، میننگ آف ہیومن ریسورسز، جس کو ہم بولیں گے عمومی طور پر انسانی وسائل وہ لوگ ہوتے ہیں جو کیا ہوتا ہے کسی تنظیمی سطح پر یا قومی سطح پر کام کر رہے ہیں، اور ان کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے. مثلاً میگنسن نے انسانی وسائل کی تعریف اس طرح سے بیان کی ہے کہ قومی نقطہ نظر سے انسانی وسائل معلومات، مہارت، تخلیقی صلاحیتیں، قابلیت اور جو کہ ایک سے حاصل کرتی ہیں، جو کہ ایک خانگی کاروباری ادارے کے نقطہ نظر سے وہ صلاحیتوں کے اکتسابی، جیسے معلومات، مہارتوں کے مجموعے نمائندگی کرنے، جو ملازمین کی صلاحیتوں اور خصوصی مہارتوں کے ساتھ نظر آتے ہیں. چونکہ ایک تنظیم یا ادارہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے متعدد قسم کے کام انجام دیتے ہیں، لہٰذا انہیں مختلف قسم کی صلاحیتوں سے آراستہ اور انسانی وسائل کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جن کی مہارت کے اعتبار سے زمرہ بندی کی جا سکتی ہے، مثلاً پروڈکشن، مارکیٹنگ، فائنانس وغیرہ. اس کے علاوہ کیا ہے، تنظیمی درجہ بندی یا یہ وسائل جہاں رکھے جاتے ہیں اس کی سطح کے اعتبار سے بھی زمرہ بندی کی جا سکتی ہے. اس طرح سے کیا ہے، انسانی وسائل کو کارکردگی کے اعتبار سے منظم کیا جاتا ہے. اس طرح کیا ہے، وسطی انتظامیہ، سپروائزر انتظامیہ کی کارکردگی کے عمل کے طور پر ان کی زمرہ بندی کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم اس کو خاکے کے ذریعے اس طرح سے بتا سکتے ہیں. دیکھیے یہاں پر جو یہ خاکہ ہے، اس کے ذریعے ہم دکھا سکتے ہیں. انسانی وسائل جو بالائی انتظامیہ، بورڈ آف ڈائریکٹر، چیف ایگزیکٹو، یہاں پر ہم دکھا رہے ہیں اس کو چیف ایگزیکٹو، جو چیف اس طرح سے، اور چیف ایگزیکٹو جیسے فنکشنل ڈائریکٹرز وغیرہ، یعنی درمیانی انتظامیہ. جب ہم بتائیں گے درمیانی انتظامیہ، یہاں پر دکھا رہے ہیں ہم درمیانی انتظامیہ، یعنی شعبہ جاتی صدر، ڈویژنل صدر اور سیکشن کے صدر وغیرہ. سپروائزر انتظامیہ یعنی سینٹر سپروائزر یا ثانوی سپروائزر. اگر کارکرد عملہ کے بعد مہارت کے حامل کہ غیر مہارت سے حامل رکن وغیرہ، غیر مہارت والے وغیرہ، اس طرح سے ہم اس کو ڈویژن کے حساب سے ہم تقسیم کرتے جائیں گے. جب انتظامیہ برائے انسانی وسائل کی ہم جب تعریف بیان کریں گے تو اس طرح سے اس کی تعریف ہوں گی کہ انتظامیہ برائے انسانی وسائل کسی بھی تنظیم کی وابستہ افراد کی انسانی وسائل کے ساتھ ان کی نظم بندی کے عمل کو کہتے ہیں. افرادی قوت کے لیے کیا ہے، انسانی وسائل کی رسالی کسی بھی مینیجر کو اپنے عوام کی اہمیت کو اگرچہ وہ زیادہ اہم ہو دیکھنے کا اہل بناتی ہیں. یہ جو افرادی قوت کے کیا ہے بہتر استعمال اور فروغ کے لیے ایسی ترسیل ہے جس سے کیا ہے نہ صرف تنظیم کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس سے وابستگی افراد کی ترقی، نشو و نما اور خود اعتمادی بھی بڑھتی ہے. لہذا کہا جا سکتا ہے کہ تنظیمی برائے انسانی وسائل اس سسٹم کو کہتے ہیں جو ایک طرف انسانی وسائل کے فروغ پر زور دیتا ہے اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ موثر نظم بندی کرتا ہے تاکہ اپنی ملازمین کے دوران لوگ انسانی وقار کے ساتھ زندگی گزار سکے. اس طرح کیا ہوتا ہے، انتظامیہ برائے انسانی وسائل جو ملازمین کی صلاحیتیں ہوتی ہے، قابلیتیں ہوتی ہے،
قوت ہوتی ہے، کامیابیوں کی ترغیب ہوتی ہے، مہارت، تخلیقی صلاحیت وغیرہ کو دیکھتے ہوئے انہیں انسانی وقار عطا کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، تاکہ کیا ہے ان کی شخصیتیں ایک قیمتی انسانی وجود کے طور پر ظاہر ہو سکے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، انتظامیہ برائے وسائل جیسے بنیادی طور پر انسان عوام سے رہتا ہے، یعنی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کی کارکردگی سے حاصل کیے جاتے ہیں، یا پھر اپنے بنیادی سرمایہ کی قوت پر بھروسہ رکھتی ہے۔ اس طرح کیا ہے وہ اپنی باصلاحیت پابند عہدیدار اپنے کام کے تئیں کیا کریں گے، وقف رہنے والے ملازمین پر بھروسہ اور انحصار کر سکتے ہیں یہ۔ اور انتظامیہ برائے انسانیہ وسائل کام دراصل یہ ہے کہ لہٰذا انتظامیہ برائے انسانی وسائل ہر قسم کے کاروبار یعنی تنظیمی سرگرمی اور کام کاج سے وابستہ ہیں۔ ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اگر تحریک پیدا کرنے سے لوگوں کے ذریعے کاموں کی تکمیل ہوتی ہے، جو کہ کیا ہے بنیادی طور پر تنظیمی جو افرادی کام ہوتے ہیں، تو مینجمنٹ کا اصل کام انسانی وسائل کی نسبندی بندی اور ان کا انتظام کرنا ہے۔ تو اس طرح ہم جو انسانی وسائل کے مینجمنٹ کی اہمیت اور افادت کی بات جب ہم کریں گے تو اس میں یہ چیزیں شامل رہیں گی۔ کسی بھی تنظیم میں کیا ہے انسانی وسائل سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی تنظیم میں جو انسانی وسائل ہم جہاں پر روزمرہ کی زندگی میں نظر رکھتے ہیں، جو بھی کام ہوتا ہے وہاں پر کیا ہے انسانی وسائل بہت زیادہ کارآمد ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ قیمتی اثاثے کے طور پر کام کرتا ہے۔ وہ غیر افرادی وسائل کو متحرک کرتے ہیں اور مسابقتی پیش رفت کے فروغ کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اس طرح یہ کیا کرتے ہیں، نئی کھوج یعنی تمام چیزوں کو مطالعہ کرتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ ان کی نظم بندی مؤثر طریقے سے کی گئی ہوں۔ ہندوستانی صنعت میں کیا ہے انسانی وسائل مینجمنٹ کا رول بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اس کی افادیت کو ہم یوں بتلا سکتے ہیں، کس طرح سے بتلا سکتے ہیں، یعنی ہم تنظیمی، سماجی اور پیشے وارانہ افادت ہم اس کی بتا سکتے ہیں۔ جب ہم تنظیمی افادت جب بتلائیں گے تو آرگنائزیشن جو سگنیفیکینس جس کو ہم بولیں گے، یعنی کسی بھی تنظیم کے لیے اس کے مقصد کے حصول کے ایک وسیلے کے طور پر انسانی وسائل مینجمنٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اس کو یہ مقاصد کے حصول کا تعین کر سکتے ہیں، یعنی ترغیب کے ذریعے انسانی وسائل کا مؤثر استعمال کر کے جس میں کیا ہے کام اور تنظیم کرتے ہیں، اس کے رویے میں تبدیلی لانا شامل ہوتا ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کام کے مطالعے کو مؤثر طور پر پورا کرنے کے لیے عملہ جو ہوتا ہے اس کو فروغ دینا اور ان کو بہتر بنانا، اور تنظیم میں کیا ہے بھرتی کرنا انہیں جاری رکھنا تاکہ صحیح جگہ پر صحیح لوگ دستیاب ہو سکے۔ اس طرح سے ہم کیا ہے سماجی افادیت کی بات جب ہم کریں گے تو سماجی افادت میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر دیکھیں گے ہم کہ اس مینیجر کے تنظیم کے اندر عملے کی ضرورت کی تکمیل کسی حد تک ہو رہی ہوں یا اس سے مطمئن یا نہیں، چونکہ یہ عملہ جات سماج کے اندر ہی سے جو لہذا ان کی اثر پذیری سماجی بہترین کے لیے معاون بنانا، اکثر ہم یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک خوش رہنے والا کارکن نہ صرف وہ کام کی جگہ پر خوش رہتا ہے بلکہ گھر کے اندر سماج میں بھی وہ خوش رہتا ہے۔ سماج کے تئیں اس کا جو مثبت تعاون ہوتا ہے اور انسانی وسائل کے سماجی افادت کو ہم یوں بتلا سکتے ہیں، کس طرح سے کہ کارکن اور کام کے خود جس طرح افراد کے درمیان توازن قائم رکھنا، یعنی کام کی ضرورت اور کام کو چاہنے والوں کو اہلیت اور مناسبت دیکھ کر اس کو کام کرنا، بہت زیادہ پیداواری روزگار فراہم کرنا، جس سے کیا ہوتا ہے سماجی نفسیاتی تسکین حاصل ہو سکے۔ انسانی صلاحیتوں کو مؤثر استعمال کر کے کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو تعاون کے لیے اسی مناسبت سے اعزاز عطا کر سکتے ہیں، غیر ضروری اور فضول تنظیمی اور ذاتی کاموں کو کم کرے۔ پیشہ وارانہ افادیت، جب ہم پیشہ وارانہ افادت کے بارے میں دیکھیں گے تو پیشہ وارانہ افادت اس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح سے کہ پیشہ وارانہ افادت میں یعنی انسانی وسائل مینجمنٹ کی پیشہ وارانہ افادیت اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ افراد کے فروغ اور ان کی صلاحیتوں کو مؤثر استعمال کے لیے ماحول فراہم کرے، یعنی مسلسل طور پر کیا ہے لوگوں کو ترقی فراہم کر کے تاکہ وہ اپنے کاموں کو چیلنجوں کو حاصل کر سکے، یعنی کام کی جگہوں پر عملہ جات کے وقار کو قائم رکھے اور کام کے مقام پر بہتر سہولیات اور سماجی ماحول فراہم کر کے تاکہ لوگوں
की صلاحیتوں کو استعمال مؤثر طور پر ہو سکے. ماحول اور اعزاز کے لیے کیا کرتے ہیں؟ حوصلہ افزائی کر کے تاکہ ان کا فروغ ہو سکے اور ان کی تخلیقی قوتوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرے. اس طرح سے یہ اس کی جو اہمیت ہوتی ہے، جو اس کی امپورٹنٹ ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں کو ہم حاصل کر کے سمجھ سکتے ہیں. جب انسانی وسائل مینجمنٹ یعنی فنکشن آف ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کی جب ہم بات کریں گے تو یہاں پر یعنی انسانی وسائل مینجمنٹ کا ایک ایسا طریقہ عمل ہے جو کہ ایک تنظیم کے اندر کیا نظام کے طور پر کام کرتا ہے. لہذا انسانی وسائل مینجمنٹ تنظیم کے پیش منظر میں کیا ہے؟ ایک ذیلی کام بن جاتا ہے، لیکن یہ اپنے آپ میں ایک نظام ہوتا ہے. انسانی وسائل مینجمنٹ کے کام کاج کو کیا ہے؟ بڑے پیمانے پر دو زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے. انتظامی امور سے کیا ہے؟ ہم اس کو وابستہ کام کاج اور اندرونی کام کاج وغیرہ. یعنی انسانی وسائل کے جو انتظامیہ کے کام کاج ہوتے ہیں، انتظامی کام، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اندرونی کام. اس طرح سے ہم اس کو بتلا سکتے ہیں دو طریقوں سے. جو انتظامی افعال ہوتے ہیں جس کو ہم بولیں گے مینیجریل فنکشن، یعنی عملہ جاتی مینجمنٹ کے انتظامی امور سے متعلق کام کاج میں کیا ہے؟ منصوبہ بندی، جس طرح پلاننگ بولیں گے ہم، نظم بندی، اور نظم بندی میں کیا ہے؟ آرگنائزنگ، رہنمائی میں ڈائریکشنز وغیرہ، یعنی کنٹرول، یہ سبھی کام کیا ہے؟ تنظیم کے اندرونی کام کاج پر اثر انداز ہوتے ہیں. منصوبہ بندی، اس کا تعلق کیا ہے؟ عملہ جاتی پروگراموں پر بر وقت آنے والی ضروری تبدیلیوں کو براہ کار لائے. یعنی جس طرح تنظیم کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یعنی انسانی وسائل کی ضرورت، سیکشن اور تربیت وغیرہ کی منصوبہ، یعنی جو یہاں پر جو تنظیم کے لیے کیا ضروری ہے، کس طرح سے ان کی تربیت دینی چاہیے، تمام چیزوں کا منصوبہ وہاں پر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ تمام یعنی کس طرح سے کیا جائے، کب کیا جائے اور کہاں کرنا ہے، یہ تمام چیزیں منصوبے میں شامل ہوتے ہیں. یعنی جو پہلے کام جو ہونے والا ہے اس کا جو ہم کو خاکہ تیار کرنا ہے، وہ خاکہ تیار کر لینا چاہیے. یعنی کون سے ملازمین کو کس طرح سے کام کروانا ہے، ان کو کس طرح سے تربیت دینا ہے، یعنی انسانی وسائل کی جو ضرورت، سیکشن اور تربیت وغیرہ کی منصوبہ بندی جو کرنا ہے وہ یہاں پر کرنا چاہیے. یعنی نصب بندی میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا تعلق کاموں کو بآسانی سے انجام دینے کے لیے اس قسم کے عمل سے ہوتا ہے. یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں الگ الگ عہدوں کی شکل میں فرائض تفویض کیے جاتے ہیں. یعنی جو تفویض مینس جو کام سونپا جاتا ہے، مختلف عہدوں کے گروپ بندی کی شعبے جیسے ڈپارٹمنٹ، جیسے سیکشنز میں بدلنا، سبھی الگ الگ عہدے کے لیے فرائض کی تفویض اور سبھی عہدوں کو اختیارات کی منتقلی کرنا تاکہ منصوبہ بندی کے مطابق کام ہو سکے. نظم بندی کو ایک پل کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ کیا ہے؟ منصوبہ بندی کے دوران خاکہ بند کیے خیالات کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. یہ بھی ضروری کاموں کی تکمیل کو یقینی بناتا ہے اور مقاصد کے حصول حاصل کرتا ہے. یعنی یہ تمام چیزیں کرنے سے جو ہوتا ہے، جو بھی یہ کام ہوتا ہے، اس کو وہ یقینی بناتا ہے. رہنمائی کی ہم جب بات کریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ منصوبہ بندی اور نظم بندی کے بعد آئندہ جو کام کیا منصوبہ ترغیب دینا، رہنمائی کرنا، قیادت کرنا، لوگوں کے افعال جو کام ہوتے ہیں ان کو دیکھنا، یعنی تنظیمی مقاصد کے حصول کے لیے ملازمین سے کیا ہوتا ہے؟ حسب خواہش اور مؤثر تعین صحیح مناسب رہنمائی کے ذریعے ہی حاصل کیا جاتا ہے. ابتدائی رہنمائی فراہم کرنا تنظیمی کاموں سے بہت اہم کام ہوتا ہے اور اس سے بہترین صنعتی اور انسانی رشتے استوار ہو سکتے ہیں، اور ملازمین جو خدمات جو ہوتی ہیں ان کے تحفظ کے علاوہ وہ کام بھی کرتے ہیں. کنٹرول کرنا منصوبہ بندی میں کیا ہوتا ہے؟ نظم بندی اور عملہ جاتی مینجمنٹ کی مختلف سرگرمیوں کی رہنمائی کے بعد کارکردگی الگ ہو سکتی ہے، کیونکہ عملہ جاتی کام کاج منصوبہ اور رہنمائی کے تحت انجام دیے جاتے ہیں. کنٹرول کی تختے جانچ، تصدیق اور منصوبے کے ساتھ یقینی کام کاج، اور اگر کچھ فرق آتا ہے تو اس کی شناخت اور اس کی تصحیح وغیرہ شامل ہے. لہذا کنٹرولنگ کے ذریعے قبل از وقت منصوبے اور معیار کاموں میں کیا ہے؟ مطابقت پیدا کی جا سکتی ہے. محاسبہ جاتی ایڈیٹنگ پر تربیتی پروگرام، مزدور آمد و رفت کو ریکارڈ کا تجزیہ، اخلاقی رہنمائی، الگ الگ انٹرویوز، بات چیت، گفتگو کے ذریعے حقائق سے واقفیت حاصل کرنا کچھ ایسے ذرائع ہیں جن سے عملہ جاتی مینجمنٹ کے کام پر کنٹرول کیا جا سکے. ہم
جب داخلی یا اندرونی افعال یعنی آپ جو آپریٹیو فنکشنز جو ہوتے ہیں ہم اس کی بات کریں گے تو تنظیم کے داخلی افعال وہ ہیں جن کا تعلق مخصوص شعبوں سے ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ بھی کام براہ راست طور پر شعبہ جاتی مقاصد سے وابستہ ہوتے ہیں. یعنی انسانی وسائل کے انتظامیہ کے معاملے میں ان کاموں کے انجام دہی حقیقی بنانے کے لیے اور صحیح لوگ اپنے صحیح مقام پر دستیاب ہوتے ہیں. اس قسم کے کام کاج کو ہم اس طرح سے بتلا سکتے ہیں کہ جو انسانی وسائل کا جو حصول ہوتا ہے اس وقت اس کے تحت وہ کام آتے ہیں جن میں مناسب عملہ جات کی منتخب کیا جاتا ہے اور انہیں مناسب جگہ دی جاتی ہے. اس میں کیا ہے عملے کی تعداد کی مناسب دیکھی جا سکتی ہے اور کیا ہوتا ہے یہاں پر تنظیم جو آرگنائزیشن میں کی موزونیت کو بھی دیکھا جاتا ہے. اس کام میں کیا ہے انسانی وسائل کی منصوبہ بندی اور اس بات کے لیے بھی کی جاتی ہے کہ عملہ جات کی تعداد اور ان کے جو اقسام کا تعین کیا جا سکے اور عملہ کی بھرتی کے لیے کیا ہے ان کی شناخت کی جا سکے اور انہیں راغب کیا جا سکے تاکہ کیا ہے انتخاب کے لیے ان کے بارے میں غور کیا جا سکے. اس کے علاوہ یہاں پر اس میں انتخاب کا طریقہ کار بھی شامل ہے جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے موضوع عملہ جات کا تعین کیا جا سکے. پلیسمنٹ کا تعلق منتخب عملہ جات کو کام دینے سے ہوتا ہے جس کے لیے وہ منتخب کیا گیا اور تعارف کرنا ڈائریکشن کا عمل وہ ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے ملازمین کو ان کے کام اور تنظیم کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے ترقی کے مواقع کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے تنظیم کے دیگر جو عہدیدار اور عملہ جات اور تختہ ملازمین متعارف کروایا جاتا ہے. جو ترقیات یعنی ڈیولپمنٹ جو ہوتے ہیں ترقیات عمل کا تعلق کیا ہے لوگوں کو بہتر کارکردگی اور ایک معینہ مدت کے بعد ان کے پوزیشنز میں بھی تبدیلی لانے سے ہوتا ہے تاکہ افراد اور ان کے کام کاج میں مطابقت لائی جا سکے. اس کام میں کیا ہے ٹریننگ بھی شامل ہے جو کہ کسی مخصوص کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے فراہم کی جاتی ہے. مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کا تعلق کیا ہے جو بندوبست سے وابستہ عملے کی جو ترقی سے ہوتا ہے. اس طرح سے یہاں پر موجودہ حیثیت سے بھی ہم ان کی مستقبل کی حیثیت سے بھی تنظیمی ترقی کا تعلق کسی تنظیم کو پورے کلچر جیسے ماحول اور تبدیلی لانے سے ہوتا ہے. اس میں کیا ہے عملہ جات بھی شامل ہے جنہیں کیا ہے تبدیل شدہ حالات سے مطابقت پیدا کرنا ہوتا ہے. احتساب یعنی معاوضہ یعنی کون سی بھی چیز کا اس کے تعلق سے کیا ہے کسی شخص کو کوالٹی یا خصوصیات اور اس کی کارکردگی تعین قدر سے ہوتا ہے اس کا تعلق یعنی تاکہ اس سے کیا ہے مناسب معاوضہ جات جیسے تربیت عہدے کی ترقی وغیرہ اس میں شامل ہوتی ہے. معاوضے کے تعلق سے بنیادی معاوضے علیحدہ سہولیات اور دیگر فوائد وغیرہ سے بھی ہوتا ہے تاکہ کیا ہے لوگوں کی کوششوں میں مناسب انعامات جیسے ریوارڈ دیگر مطابقت پیدا کی جا سکتی ہے. ارتباط اور رکھ رکھاؤ ارتباط اور دیکھ بھال کا تعلق افراد تنظیم کے درمیان ایک مناسب مصالحت سے ہوتا ہے جس میں کیا ہے ترغیب دی جاتی ہے اور بہتر کارکردگی کے آگے بڑھایا جاتا ہے اور انہیں ہر چیز سے مطلع رکھا جاتا ہے اور انہیں مشارت دی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اختیار دیا جاتے. تنظیمی عمل میں ان کی شرکت سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. انسانی وسائل کو متحرک کرنے کا تعلق عہدے کی ترقی تبادلہ علیحدگی وغیرہ سے ہوتا ہے. ان کی حفاظت اور صحت کا خیال رکھا جاتا ہے اور تنظیم کے اندر اگر ان میں کسی دباؤ یا کشیدگی کا احساس ہوتا ہے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے. اور جیسے صنعتی تعلقات جیسے انڈسٹریل ریلیشن شپ جس کو ہم کہتے ہیں اس کا تعلق مینجمنٹ اور گروپ میں تیز کارکرد جو عملے کے درمیان بہتر تعلقات قائم رکھنے سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کا تعلق کیا ہے مینجمنٹ کے گروپ تیز کار عملے کے درمیان بہتر تعلقات قائم رکھنے سے. اس کے علاوہ نظم کی خاکہ کشی کرنا نظم قائم رکھنے میں شکایت مینجمنٹ کے عملے کے درمیان تنازعات کو ختم کرنا سے تعلق رکھتا ہے. ان داخلی عملہ جاتی کاموں کے علاوہ انسانی وسائل کو مینجمنٹ کا تعلق انسانی وسائل کے اطلاعاتی نظم کی خاکہ بندی سے بھی ہوتا ہے تاکہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے ذیلی نظام سے اسے منسلک کیا جا سکے. اور انسانی وسائل کے لیے کیا ہے ریکارڈ تحقیق آڈٹ اور تعین قدر
کی بنیاد فراہم کی جا سکے۔ ان کاموں کو انجام دہی کرتے وقت دونوں باتوں کا خیال رکھنا بھی یہاں پر ضروری ہوتا ہے۔ انسانی وسائل کے انتظامیہ کو سبھی کام کاج یا اس کے لیے پوری تنظیم یا اس کے جزوی حصے کو جو مقاصد سے جوڑنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تنظیمی مقاصد کے حصولیات کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے۔ سبھی کاموں پر کیا ہے مناسب زور دیا جانا چاہیے تاکہ دوسری جیسے قیمت پر صرف کچھ کاموں پر کسی خصوصی کام پر تناسب کے اعتبار سے زور اور اس وقت دیا جانا چاہیے کہ HRM کے مقاصد حصول تیز اور مکمل تنظیمی مقاصد کے حصول میں جو معاون ثابت ہو سکے۔ اس طرح سے ہم یہ دیکھنے سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ کس طرح سے ہم یہاں پر HRM یعنی ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کا میننگ اور اس کی اہمیت کو ہم سمجھ سک رہے ہیں۔ اور انسانی وسائل مینجمنٹ کی وسعت مختصر ہم یوں کہیں گے کہ انسانی وسائل کا مینجمنٹ کا جو انتظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ یعنی تنظیمی ماحول پیدا کرنے، صلاحیتوں کو فروغ میں اس کا جو رول ہوتا ہے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ یعنی جو ورکر اور مینجمنٹ کے درمیان اچھے تعلقات کا امکان زیادہ ہوتا ہے اور مینجمنٹ اپنے لوگوں کو بہتر طور پر سمجھنے کے اہل ہوتے ہیں۔ تنظیم میں کیا ہوتا ہے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ملازمین اپنے کام میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لے اور جو وہ کام کر رہے وہ اپنی خوشی سے کام کرے، اپنے کام سے اطمینان قلب حاصل کرے۔ جو مینجمنٹ اپنے ملازمین سے بہتر تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ چیزیں تنظیمی جو صلاحیت اور پیداوار میں کیا ہوتا ہے یہاں سے اس طرح سے کام کرنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ اب اتنا دیکھنے سے ہم کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو انسانی وسائل کا جو انتظامیہ ہے کس طرح سے یہاں پر ہم اس کا مینجمنٹ